کا سلطان یہ نام رکھنے کی وجہ ہے خاص، کیونکہ میں آپ سے جو عملیات شیئر کروں گا، میں جو اپنے سلسلے کی تعلیمات آپ سے شیئر کروں گا، جو سلسلے کے ذکر و اذکار میں آپ سے شیئر کروں گا، جو مختلف خانوادوں کے شغل اشغال میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا، وہ سب کے سب جس کی اجازت مجھ کو میرے سلطان سے ہوئی، یعنی کہ میرے پیر و مرشد سے ہوئی۔ یہاں پہ سلطان میرا مرشد ہے، یہاں پہ سلطان میرے والد محترم ہیں، یعنی کہ عملیات کا سلطان میرے مرشد ہیں، اور میں تو صرف اور صرف خادم سلطان ہوں کہ جو میں نے سلطان کی خدمت کی، جو میں نے سلطان کے ساتھ ایک وقت گزارا، اور جو کچھ مجھ کو میرے سلطان نے مجھ کو ذکر و اذکار کی اجازتیں دی، اپنی صحبت میں اپنے پاس رکھ کر مجھے ذکر و اذکار کی منازل طے کروائیں، عملیات کی منازل طے کروائیں، تو وہی سب کچھ جو میں نے اپنی بیاض میں تحریر کرا، اور وہی سلاسل کا کام کہ فردوسیہ خاندان سے ہمارے پاس کون سا ذکر آیا، خاندان نظامیہ کا اسم اعظم کیا ہے، خاندان قادریہ کا اسم اعظم کیا ہے، اور خاندان شاذلیہ کے وہ راز جو مختلف اعمال اور اس سلسلے میں چل کر اپنے سلطان کی خدمت کر کر جو کچھ مجھ کو عطا ہوا، میں تمام کے تمام اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ تک شیئر کرتا رہوں گا، آپ لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا۔ یہاں پہ عملیات کے جو سلطان ہیں وہ میرے مرشد ہیں، یعنی کہ یہ نام میں نے اپنے مرشد کی نسبت سے رکھا ہے، اپنے مرشد کی نسبت سے میں نے یہ نام رکھا ہے، کیونکہ میرا اپنا ذاتی کچھ نہیں، جو کچھ بھی ہے میرے والد محترم کا ہے، میرے پیر و مرشد کا ہے، جو انہوں نے مجھ کو آپ لوگوں کے لیے ایک وقت کے لیے تیار کیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ عملیات کا سلطان نام آپ کو اب بہت پسند آئے گا، کیونکہ اس میں جو میرے سلطان ہیں ان کے کچھ زندگی کے حالات بھی ہوں گے، اور انہوں نے جو اعمال کیے ہوئے ہوں گے میں ان کی بھی تشریح بیان کروں گا، اور وہ اعمال بھی بیان کروں گا آپ لوگوں سے اس سیریز میں کہ جو میرے سلطان نے کیے۔ میرا سلطان عملیات کا سلطان ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس دور حاضر کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہمارے پاس ہے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ان سے فیض نہیں اٹھا پاتے۔ کیوں؟ ہم ان سے فیض اٹھانا چاہتے ہیں، ہم باہر ملک میں رہتے ہیں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، ہم سری لنکا میں رہتے ہیں، ہم یو ایس اے میں رہتے ہیں، ہم یو کے میں رہتے ہیں، تو ہمارا سلطان جو ہے، ہمارا سلطان پاکستان میں ہے، تو ہم باہر ملک رہ کر ان سے فیض کس طرح لے سکتے ہیں؟ آج میں آپ کو اس کے طریقہ کار سمجھاؤں گا، اور آج کا دن ہمارا یہ ہے، یہ آج کی جو سیریز کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ یہ ہے کہ میں عملیات کا سفر کیسے شروع کروں، اور عملیات کا سفر میں کیسے شروع کروں، اور شغل قادریہ کیا ہے، خاندان قادریہ کا وہ ذکر کہ جس ذکر کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ ذکر کیا ہے، آج میں آپ کو تعلیم کروں گا، اور ہمارا یہ سفر آج چیپٹر 1 ہے اور یہیں سے شروع ہوگا۔ بات ہے اس کے عوضی کہ میرا رب کہ میری تقدیر میں میرے وہ حصے بھی رکھ دے۔ کہتے ہیں کہ مجھ کو اگر میرے سلطان سے ملے تو مجھے قبول ہے، لیکن کسی اور سے ملے تو وہ بھی میرے سلطان سے ملے تو مجھے قبول ہے۔ اب میں اپنا روحانی سفر کیسے شروع کروں؟ یقیناً کہ میں جو سیریز میں سٹارٹ میں نے کی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں عملیات کی دنیا میں ہمیں 30 سال گزر گئے، ہمیں 40 سال گزر گئے، ہمیں 50 سال گزر گئے، ہم نے در بدر کی خاک چھانی ہے، ہم نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے،
لیکن ہر شخص اپنے مفاد کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو پھر ہم اپنی تشنگی کو کہاں جا کر بجھائیں؟ آئیے میں آپ کو اپنے خاندان میں، اپنے سلسلے میں آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ ایسے سلطان کے زیر سرپرستی میں اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے سلسلے سے جڑ جائیں. کیونکہ الحمدللہ ہمارا جو خانوادہ ہے، ہمارے جو سلاسل اور ہمارے جو 32 واسطے ہیں کہ جن کی نسبتیں ہم تک پہنچی ہیں، کہ جن کی نسبتوں سے ہم تک وہ اعمال پہنچے ہیں، ہم آپ تک بیان کر سکیں. اب ہم اپنی ٹرانسمیشن کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عملیات ہیں کیا. عملیات کی یوں تو بزرگان دین نے کئی اقسام بتائی ہیں، لیکن آج میں صرف 3 کی بات کروں گا، اور وہ 3 جو ابتدا بھی ہے اور آخر بھی ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں، کچھ نہیں. سب سے پہلے اگر میں اقسام کی بات کرتا ہوں تو عملیات روحانی ہے، ایک عملیات علوی ہے، اور تیسرا عملیات سفلی ہے. ان تینوں میں فرق ہے. عملیات روحانی کیا ہے؟ سب سے پہلے میں عملیات کے بارے میں بتا دوں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مستقل مزاجی سے عمل کرنے والے کو پسند فرماتا ہے. یعنی کہ حضور نے فرمایا کہ عمل تھوڑا کرو لیکن مستقل مزاجی سے کرو. ہم زیادہ کرتے ہیں لیکن مستقل مزاجی سے نہیں کرتے. لیکن وہ کام، وہ پڑھائی، وہ آیت، وہ عمل جو ہمیں خاص طریقے کے ساتھ متواتر اپنے اس میں رکھتے ہیں تو وہ عمل کہلاتا ہے. سب سے پہلے عملیات روحانی یعنی کہ وہ علم جو قرآن کا علم ہے. اصل یہ ہے عملیات روحانی یعنی قرآن پاک کی آیتوں کی تکرار کرنا، قرآن پاک کی صورتوں کی تکرار کرنا. اصل بزرگان دین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اگر کوئی عمل کرتے ہیں، اگر کوئی ذکر و اذکار کرتے ہیں، اگر کوئی وہ شغل کرتے ہیں نا، تو وہ کسی موکلان کے لیے نہیں کرتے، کسی جنات کے لیے نہیں کرتے، کسی کے لیے نہیں کرتے. وہ صرف اور صرف رب کے لیے کرتے ہیں. اور وہ کام جو رب کے لیے کیا جائے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ملائکہ ان کاموں کو آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دستے قدرت سے اس کو خود برکت عطا فرماتا ہے. یعنی کہ اگر ہم اپنے بزرگوں کی سامان حیات اٹھا کر دیکھتے ہیں، اگر ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر جتنے بھی اولیاء کرام آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، جتنے بھی ولی اللہ ہیں اس کائنات میں، اس دنیا کے اندر، انہوں میں اکثر، بلکہ میں کہوں گا سب کے سب صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے انہوں نے عبادتیں کری ہیں، رب کے قرب کے لیے عبادتیں کری ہیں. ایسے کرنے والے کو سالک کہا جاتا ہے. یعنی کہ ایسا سفر طے کرنے والے کو، سلوک کی منزلیں طے کرنے والے کو سالک کہا جاتا ہے. اور پھر یہی سلوک طے کر کر بندہ ان عروشی بلندیوں کو پہنچتا ہے. یعنی کہ اس کو کسی جنات سے کام نہیں ہے، اس کو کسی موکلان سے کام نہیں ہے، وہ صرف رب کی رضا میں لگا ہوا ہے. اس نے دنیا ترک کر دی، اس نے آخرت ترک کر دی، اس نے سب کچھ ترک کر دیا. اس کا مقصد، اس کا مقصود اور اس کا مقصود کائنات صرف اور صرف اس کا رب ہے، اس کے رب کی ذات ہے. یہ ہے عملیات روحانی. اس کا اگر ہم ریشو دیکھتے ہیں آج کے دور حاضر کے اندر، تو صرف اور صرف میں اپنی ذاتی رائے دیتا ہوں، اپنے ذاتی وہ کرتا ہوں کہ میری نظر میں اگر ایسے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں تو صرف اور صرف 25% ہیں. یعنی 25% لوگ ہیں جو عملیات روحانی کا اپنا سفر طے کر رہے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں، اچھا پہلا جو سفر ہے عملیات روحانی، یہ مومنین کا سفر ہے، یہ اہل ایمان کا سفر ہے. یعنی کہ یہ ان چند لوگوں کا سفر ہے کہ جن چند لوگوں کے لیے دعا فرمائی ہے،
لوگ بزرگان دین دعا فرماتے ہیں کہ اے میرے رب مجھ کو ان چند لوگوں میں شامل فرما کہ جن چند لوگوں سے تو راضی ہوا۔ اب ہم آتے ہیں عملیات کے دوسرے سفر پر، یعنی کہ ایک قسم تو اس کی ہو گئی، اب دوسری قسم ہے عملیات علوی۔ اچھا، عملیات علوی کسے کہا جاتا ہے؟ عملیات علوی ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جو ہم، جیسے مثال کے طور پہ ہم کوئی اسماء الہی پڑھ رہے ہیں، ہم کوئی قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، ہم اس قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، ہم اس قرآن کی آیت کے ماتحت جو موکلان ہیں، جو جنات ہیں، ہم پھر ان کے ذریعے کام لیتے ہیں۔ اب جیسے ایک شخص سورہ قریش کا عامل ہے اور سورہ قریش اس نے باموکل کی ہوئی ہے، اب اگر وہ کام کرتا ہے تو یہ عملیات علوی میں آتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ عملیات علوی کے اندر مختلف قسم کے وہ اعمال بھی آتے ہیں کہ جس میں شرک کا کوئی عنصر نہیں ہے، کہ جیسے مندریں، کہ جیسے مختلف بزرگان دین کی چوکیاں ہیں، کہ جیسے وہ اعمال ہیں کہ جن کا تعلق قرآن سے نہیں ہے لیکن ان کا پڑھنا جائز ہے کیونکہ بزرگوں نے پڑھا ہے۔ ایسے عملیات کہ وہ عملیات کہ جو ہم کسی موکلان کی حاضری کے لیے کرتے ہیں، کسی جنات کی حاضری کے لیے کرتے ہیں، یا خلق خدمت کے لیے کرتے ہیں، تو ایسے عملیات کے سفر کو ہم عملیات علوی کا سفر کہتے ہیں۔ اچھا، عملیات علوی کا سفر کی جب انتہا ہوتی ہے نا تو پھر وہ شخص عملیات روحانیت میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ایسے بہت کم بزرگ گزرے ہیں کہ جو عملیات علوی کا سفر بھی انہوں نے طے کیا ہوتا ہے اور عملیات روحانیت کا سفر بھی طے کیا ہوتا ہے، ایسے بہت کم بزرگ گزرے ہیں، اور ایسے بزرگوں کے اندر ہمارے شیخ، ہمارے سلطان گزرے کہ جنہوں نے اپنا سفر عملیات کی دنیا سے شروع کیا اور پھر اس میں اس کی انتہا کو پہنچے، اور اس کے بعد انہوں نے اس میں قدم رکھا اور پھر اس میں اپنے عروج کو پہنچے۔ یعنی کہ عملیات علوی سے آپ اگر عملیات روحانیت کی طرف جاتے ہو تو آپ اعلیٰ سے اور اعلیٰ درجے پہ منتقل ہوتے ہو، لیکن سفر شروع کرنا یہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اب ایک شخص گھر سے سفر کو ہی نہ نکلے اور وہ کہے کہ مجھے منزل نہ ملی تو یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ عملیات علوی کے اندر آپ ہر وہ علوم اس کے اندر آ جاتا ہے، جیسے علم جنات، جنات کا علم، جیسے عملیات جنات جسے کہا جاتا ہے کہ جیسے جناتوں کو حاضر کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں آ جاتا ہے علم موکلات، کہ موکلات کے جاننے کا علم، ان کو حاضر کرنے کا علم، ان سے کام لینے کا علم، ان سے پوچھنے کا علم، ان کے ذریعے اپنے معاملات کو طے کرنے کا علم۔ اب اس کے اندر آ جاتے ہیں علم حمزات، علم جفر، علم الپریاں، آئی بات سمجھ میں، اور تسخیر حیوانات، تسخیر خلائق، تسخیر اربع عناصر۔ اچھا، اگر عملیات علوی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو عملیات علوی میں جو نا تقریباً اگر میں اس دور حاضر میں دیکھوں، اچھا، اس میں عملیات علوی کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں کہ جو وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو عملیات کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان وظائف سے ہی عملیات کی طرف کو اپنا سفر طے کرتا ہے، یعنی کہ ایک شخص کاروبار کے لیے کچھ پڑھنا چاہتا ہے، ابھی دنیاوی مقاصد کے لیے ہو گیا تو یہ عملیات علوی میں آئے گا، عملیات روحانیت میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ سفر تو صرف رب کے لیے ہے، یہ دنیاوی مقاصد کے لیے، جائز یہ بھی ہے، جائز وہ بھی ہے۔ اب کوئی شخص اولاد کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی شخص اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے کر رہا ہے، کسی پہ کوئی جادو ہو گیا وہ اپنے جادو اتارنے کے لیے کر رہا ہے، اگر کوئی شخص کسی معاملات میں پریشان ہے وہ کسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ کام سیکھ رہا ہے تو وہ اپنے عملیات علوی کا سفر طے کر رہا ہے۔ تو عملیات علوی میں اگر میں دور حاضر میں دیکھتا ہوں تو کم از کم 95% لوگ اس میں موجود ہیں، لیکن اکثر لوگ دنیا کے لیے کرتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے کرتے ہیں، اپنے مقاصد کے لیے کرتے ہیں، تو وہ ان کی حد تک محدود رہتا ہے، ان کو اس تک کا اجر ملتا ہے۔ لیکن
اگر کوئی اپنی دنیاوی معاملات کو مکمل کر لیتا ہے، اس کو پا لیتا ہے، اس کے بعد کا جب وہ اسی کے اندر سفر کرتا ہے تو پھر وہ عمل روحانیت کی طرف، اپنا رب کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی کہ میں آپ کو اس سفر کے سٹیپ بتا رہا ہوں کہ اس سفر میں سٹیپ کیا کیا ہے اور ہم کہاں کہاں غلطی کرتے ہیں جو ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. عملیاتی علوی میں اس میں صرف اور صرف مسلمین ہوتے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کے لیے، یہ عام لوگوں کے لیے. ہم دیکھیں، ایک بات یاد رکھنا، ہمارے دین میں بھی، اسلام میں بھی درجات ہیں. اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو دائیں طرف والے لوگ ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو بائیں طرف والے لوگ ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جس میں سورہ واقعہ میں جن کا ذکر ہے والسابقون والسابقون، کے جو سبقت لے جانے والے لوگ ہیں. جو سبقت لے جانے والے لوگ ہیں وہ صرف اور صرف اپنے رب کے علاوہ کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے. اور جو سیدھے ہاتھ والے لوگ ہیں وہ عملیات علوی، یعنی کہ وہ عمل کرنے والے لوگ ہیں کہ جو سورہ مزمل 120 بار روز پڑھتے ہیں، جو سورہ یاسین 111 مرتبہ روز پڑھتے ہیں، جو سورہ اخلاص کے ذریعے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، جو سورہ قریش کے ذریعے لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں، جو موکلان کے ذریعے لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں، جو جناتوں کے ذریعے موکلان کو حل کرتے ہیں، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، جو بدکاری سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنے بزرگوں کی اطاعت کرتے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ کے معاملے میں شرک نہیں کرتے، وہ سیدھے ہاتھ والے ہیں. اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں، بائیں ہاتھ والوں کا جو سفر ہے نا، وہ عملیات سفلی کا سفر ہے. یعنی کہ برائی کرنے والے، بے حیائی پھیلانے والے، ایمان نہ لانے والے، رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے. عملیات سفلی کسے کہا جاتا ہے؟ عملیات سفلی اسفل سے ہے، یعنی کہ نچلے طبقے کا سفر، وہ شیطانیت کا سفر، کہ جس میں شیطان کو خوش کرنے کے لیے ایسے پڑھائیاں کی جاتی ہیں، ایسے پکارا جاتا ہے ان دیوی دیوتاؤں کو، ان شیاطینوں کو، کہ جس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور پھر ان کا معاون اور ان کا مددگار ہوتا ہے. یعنی کہ عملیات سفلی میں لازمی شرک کا عنصر موجود ہوتا ہے. اچھا، اگر میں عملیات سفلی کی اگر میں بات کرتا ہوں نا، تو اس کی بھی دو شاخیں نکلتی ہیں. ایک عملیات سفلی وہ کہ جس میں 100% شرک ہے، کہ جس میں آپ فلاں کے نام سے اس کو بھیٹ دے کر آپ کسی شیاطین کو پکارتے ہو، کسی کے ناحق خون کرتے ہو، یعنی کہ شریعت میں جن کاموں سے آپ کو روکا گیا ہے وہ کام کرتے ہو، وہ عملیات سفلی میں آتا ہے. لیکن ایک شاخ اس کی ایک یہ بھی ہے، لیکن گمراہ دونوں ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن گمراہ دونوں ہیں، حرام دونوں ہیں، منع دونوں ہیں. اسلام میں دونوں منع ہیں، قطعاً منع ہیں، دونوں شاخیں سی. ایک وہ کہ جس کے اندر جیسے مثال کے طور پر شرک کا عنصر نہیں ہوتا، لیکن میں نے اکثر اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کالے کلوے کی پڑھائی کسی نے اس کو بتا دی، جیسے اس کو ہنومان کی پڑھائی کسی نے بتا دی، جیسے اس کو شیخ سدو کی پڑھائی کسی نے بتا دی، کہ جیسے کمال خان کی پڑھائی اس کو کسی نے بتا دی، کہ جیسے مائی ہولکر کی پڑھائی اس کو کسی نے بتا دی، کہ جیسے کالی ماتا کی پڑھائی اس کو کسی نے بتا دی. کہ اگر آپ ان عبارتوں کو دیکھو تو اس میں شرک نہیں ہے، لیکن پکار تو انہی کو ہے نا. اب جیسے مثال کے طور پہ ہم عملیات علوی کے اندر موکلان کو پکارتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں، ہم ایوان کو پکارتے ہیں تاکہ وہ ہماری مدد کریں. اسی طریقے سے عملیات سفلی کے اندر ان شیاطینوں کو پکار کی جاتی ہے. اچھا، وہ شیاطین بھی آتے ہیں. اچھا، شیاطین بنسبت موکلان سے جلدی حاضر ہو جاتے ہیں، اس لیے لوگ شارٹ کٹ راستہ اپنانے کے لیے اپنا سفر اس راہ میں طے کرتے ہیں. اچھا، بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نا، کیونکہ دین سے دوری ہوتی ہے. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص شریعت کی رسی کو مضبوطی سے تھامتا ہے نا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا. اب عام شخص جس کو شریعت ہی کا نہیں پتا، جس کو طریقت کا ہی نہیں پتا، جس کو روحانیت کے سفر کا ہی نہیں پتا، آپ یقین کرو گے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان لوگوں پر. میں خود یہ بات ذاتی میں جانتا ہوں، میں نے خود سنا تھا کہ میں نے ایک سلسلے کے بندے کو میں نے دیکھا تھا، اور جب اس نے مجھ سے کہا کہ حضور میں یہ چیز پڑھتا ہوں،
اور اس سے میں لوگوں کا علاج کرتا ہوں. جب میں نے اس کو پڑھا نا, میں نے کہا یار تم اس کو چھوڑ دو, تم اس کی جگہ یہ کر لو, تمہیں اس سے زیادہ یہ نفع دے گا. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا تم جو پڑھ رہے ہو تمہیں اس کے معنی معلوم ہے کیا ہے اس کا مطلب؟ کہہ رہے نہیں, مجھے کسی نے بتایا تھا اور بہت تیز کام کرتا ہے. پھر جب میں نے اس کو اس کی حقیقت بتائی نا, یقین کریں اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, وہ کپ کپانے لگا, کہنے لگا میں تو غلط کر رہا تھا. اس نے اسی وقت توبہ کی, اور پھر وہ پنجاب ہی کا بندہ تھا, اور اب وہ الحمدللہ اب میں نے اس کو ناد علی تعلیم کی ہے, وہ ناد علی کے ذریعے لوگوں کے علاج میں معالجہ کرتا ہے, اس سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اس کو. پھر میں نے اس کا عمل کروایا اس کو ناد علی کا. تو بعض ہم لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم چھوٹے چھوٹے جو چٹکلے جو کہلاتے ہیں نا, چھوٹی چھوٹی عبارتیں جو ہوتی ہیں, جو مختلف, جس میں پوروی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے, جیسے ہندوانی زبانوں کا استعمال کیا جاتا ہے, جیسے کسی پنجابی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے, تو اس میں کچھ حروف, کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے معنی ہمیں نہیں پتا ہوتا, لیکن ان معنوں میں چھپے ہوئے شیطانیت موجود ہوتی ہے, کہ جیسے سائن ہوتے ہیں مختلف شیاطین کے, مختلف شیاطین کے سائنس موجود ہوتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا. ہم اب اکثر ہمارے گھروں میں بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس میں چھپی ہوئی شیطانیت موجود ہوتی ہے, کیونکہ شیطان ہمیشہ چھپ کر تم پہ وار کرتا ہے. اچھا تم کوئی کام کرنے بیٹھو, تم عمل کرنے بیٹھو, شیطان تمہیں کبھی بھی گمراہ کرنے نہیں آئے گا, وہ تم کو تمہارے اعمال کے اندر ہی تمہیں گمراہ کرنا شروع کر دے گا. عملیات سفلی کہ وہ کہ جس میں شرک کا عنصر موجود ہو, کہ جس میں شریعت کی بالکل نفی ہو, اور یہ کام اسلام میں حرام ہے, سختی سے منع ہے اس کے بارے میں. لیکن اس عملیات کے سلطان کی سیریز کے اندر میں آپ کو ان اعمال کے بارے میں بھی بتاؤں گا, اور ان اعمال کا توڑ بتاؤں گا آپ کو, کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص کالے کلوے کا عامل ہے. اب وہ کالے کلوے کی کسی بھی چوکی کا عامل ہے, یا کالے کلوے کی کسی بھی پڑھائی کا عامل ہے. اب ہم اس کا توڑ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اب ہم ان ہندوانی چیزوں سے کس طرح دور ہو سکتے ہیں؟ ابھی ہندوستان کے اندر ابھی یہ 9 دن شروع ہوئے ہیں, کیا کہلاتا ہے, گنپتی جس کو کہتے ہیں ہندوستان کے اندر. اچھا اس میں ہندوانی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, پھر وہ اپنے عروج کو پہنچتی ہیں. اب میرے خیال سے کل ان کا پہلا دن تھا, اب مزید یہ 9 دن چلیں گے. اب جس طرح ہمارے مذہب کے اندر, ہمارے دین کے اندر جیسے مختلف نیک راتیں آتی ہیں, نیک دن آتے ہیں, کہ جیسے ہم بولتے ہیں کہ بھائی ہمارے 10 ذی الحج کے دن ہمارے لیے بڑے مبارک دن ہیں, رمضان کے دن ہمارے لیے بڑے مبارک دن ہیں, محرم کے دن ہمارے لیے بڑے مبارک دن ہیں, ہمارے لیے بڑے دن ہیں کہ جس میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں. اب محرم کے 10 دن ہوتے ہیں, ہم اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں, ہم زیادہ سے زیادہ اس میں احسان و ثواب کرتے ہیں, نظر و نیاز کا سلسلہ کرتے ہیں, ہم زیادہ سے زیادہ اہل بیت کو یاد کرتے ہیں. محرم کے 10 دنوں میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم اہل بیت کے بہت قریب ہو گئے ہیں. جب ہم کسی کو یاد کرتے ہیں نا تو ہم ان کے قریب ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح کہ یہ جو 9 دن جو ان کے چل رہا ہے نا, پھر یہ بھی اپنے ہی مذہب کے اپنے ہی طریقوں سے اپنے ہی معاملات کو یاد کرتے ہیں, کہ جن میں ان کی چیزیں بالکل اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہیں. جیسے اماوس کی رات ہوتی ہے. اچھا اماوس کی رات وہ کہ جس رات کے اندر کوئی ستارہ نہیں ہوتا, کوئی چاند نہیں ہوتا, بالکل اندھیرا گھپ ہوتا ہے, کوئی روشنی نہیں ہوتی, لیکن اماوس کی رات میں کہتے ہیں کہ شیطینیت اپنے عروج پر ہوتی ہے. اب ہمارے دین کے اندر جیسے 14ویں کا رات, 14ویں کی شب, بالکل جب چاند اپنے عروج پہ ہوتا ہے, اس میں حب کے کام کیے جاتے ہیں, اس میں محبت کے کام کیے جاتے ہیں. چاند کی 14 تاریخ کو عملیات کی دنیا میں ایک پہر, ایک ساتھ ایسی آتی ہے کہ جس میں اگر وہ طلسم لکھا جائے, وہ اسم لکھا جائے حب کے لیے, وہ ایک لمحے میں اپنا اثر کر جاتی ہے. تو ہم عملیات کی سیریز میں سیکھیں گے کیا, کہ ہم نے اپنا سفر کس طرح شروع کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے. سب سے پہلے عملیات کیا ہیں, اس کو میں نے آپ کو ڈیفائن کیا, اس کو میں نے سمجھایا آپ کو, اور میں امید کرتا ہوں کہ عملیات کا سفر آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ عملیات کے سفر کے اندر, اس سفر میں ہم کس طرح. اچھا اس سفر کے اندر میرے وہ اسٹوڈنٹ جو طالب علم ہیں, وہ اسٹوڈنٹس جو میرے تاک ہیلنگ کے ہیں, وہ جو حکمت کے نور کے ہیں, وہ جو میرے مختلف روحانی سفر کے ہیں, وہ تمام کے تمام جن لوگوں نے اپنی بیاضیں بنائی ہیں,
آپ ہر عمل اپنی بیات میں لکھنا شروع کر دیں. لیکن ہم نے اب جو کام کرنا ہے وہ آن ایئر، لائیو، آن لائن، پریکٹیکلی کرنا ہے. ہم نے خالی اب سمجھانے کے ساتھ ساتھ، بتانے کے ساتھ ساتھ اب ہم نے اس کو اپلائی بھی کرنا ہے. اب میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں یہ سفر سمجھ میں شروع ہو گیا ہوگا کہ عملیات ہیں کیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ ڈیفائن کر سکتے ہو کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے، کس طرح کرنا ہے. ہم نے اپنا سفر عملیات علوی سے شروع کرنا ہے اور حقیقی تک جانا ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے عشق مجازی سے ہم نے اپنا سفر شروع کرنا ہے اور عشق حقیقی پہ چلے جانا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور اس سفر میں آپ کا سب سے بڑا دشمن جو ہے نا، ابھی سے یہ گرہ باندھ لو آپ، جو آپ کو اس سفر سے روکے گا، جو اس سفر میں آپ کو تنگ و پریشان کرے گا، وہ ہے آپ کا اپنا نفس. آپ کا اپنا نفس جو آپ کو روکے گا. قرآن کی وہ آیت ہے نا کہ قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب ہوا وہ شخص کہ جس نے تزکیہ نفس کیا. اچھا، تزکیہ نفس ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تزکیہ نفس کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام. آئی بس سمجھ میں؟ اور برے کام سے دور ہونے کا نام تزکیہ نفس ہے. یعنی کہ ہم وہ جو ہمارے اندر خواہشات ہوتی ہیں یا ہمارے اندر جو ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، وہ ہمارے اندر کا نفس کرا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں آج ایک بڑی عجیب بات آپ سے کرنے والا ہوں. آپ تھوڑا سا اس کو سمجھنا کہ یہ تزکیہ نفس ہے کیا. ہر لوگوں نے اس کو بڑے احسن انداز سے بیان فرمایا ہے، لیکن آج ایک طریقہ کار میں آپ کو سمجھاؤں گا تزکیہ نفس ہے کیا، کہ جس میں کامیابی ہے. اگر تزکیہ نفس، قرآن کہہ رہا ہے کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا. اب میں آپ کو خود بتاتا ہوں، اور میں نے اپنے بزرگوں سے بھی سنا ہے، قرآن حق کہہ رہا ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو بس. ٹھیک ہے. ہم کیونکہ دیکھو قرآن کی آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم اپنی فراست کے مطابق بیان فرماتے ہیں. ہمارے علماء کرام نے بہت احسن انداز سے بیان فرمایا ہے، اور اس میں ہر شخص اپنے فراست، اپنے ذہن کے مطابق، اپنے مطالعے کے مطابق اس کو لکھتا ہے، تحریر کرتا ہے. اب میں اگر بات کرتا ہوں نا، تو میں نے خود اور میرے حضور خود فرماتے ہیں کہ ہر مذہب کے اندر تزکیہ نفس موجود ہے. اگر ہم تزکیہ نفس اپنے آپ کو خواہشات سے روکنے کو کہتے ہیں، تو اب اگر آپ اپنا روحانی سفر شروع کرتے ہو تو اس کے اندر آپ یقیناً اپنی خواہشات کو دور رکھتے ہو، غلط کاموں سے دور رہتے ہو، اس سے دور رہتے ہو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی ہندو کام کرتا ہے، آئی بس سمجھ میں، تو اب چوری کرنا، غلط کام کرنا، زنا کرنا، یہ ہر مذہب میں حرام ہے. ہر مذہب میں یہ غلط کام حرام ہے، اور پتہ ہے کہ غلط ہے. اب ہندوؤں کے اندر سارے ہندو، ویسے میں بات صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ جس طرح ہمارے مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اب مثال کے طور پہ ایسے ہیں کہ جو لوگ مسلمان ہیں شراب بھی پیتے ہیں، اب مسلمان ہیں زنا بھی کرتے ہیں، مسلمان ہیں غلط کام بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ مسلمان ایسے ہیں جو کچھ بھی غلط کام نہیں کرتے. تو یہ کیٹیگری ہے، یہ درجات ہیں. اس طریقے سے دوسرے مذاہب میں بھی درجات ہیں. اگر دوسرے مذاہب کی اگر میں بات کرتا ہوں تو ایک مذہب ہندوؤں میں ایسا بھی ہے جو سمجھ لیں کہ وہ کسی کو نہیں مانتا، وہ موحد ہے. آئی بس سمجھ، جو کوئی غلط کام نہیں کرتا، کسی کو پکارتا نہیں ہے، کسی کو پوچھتا نہیں ہے، وہ غلط کاموں سے بھی روکتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہر چیز روکتا ہے. اب اس کے متعلق کیا کہو گے کہ اس نے بھی اپنے آپ کو خواہشات سے روک دیا، اس نے بھی اپنے آپ کو غلط کام سے روک دیا. جب اس نے آپ کو خواہشات سے روک دیا، غلط کام سے روک دیا، سب چیز سے روک دیا. جیسے ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا واقعہ، کہ جب آپ کے پیروں میں جو درد اٹھا تھا، آپ کے درد کی شدت اتنی تھی کہ
کہ آپ کے مریدوں نے آپ سے کہا تھا کہ حضور فلاں جگہ پہ ایک ہندو وہ ہے پنڈت، وہ دم کرتا ہے تو صحیح ہو جاتا ہے. جب آپ اس کے پاس گئے تھے لائن میں لگ کر بڑی تھی، بڑا واقعہ ہے، بڑا طویل واقعہ ہے. پھر بعد میں وہ مسلمان ہو گیا تھا، سنا ہے نا آپ نے واقعہ وہ. تو اس کو بھی وہ کمال حاصل تھا. اس نے کہا تھا کہ مجھے کمال کیوں حاصل ہے کہ میں اپنی نفس کی مخالفت کرتا ہوں. یاد آیا آپ کو بات واقعہ؟ بالکل یاد آ گیا. آئی نا بس سمجھ میں. تزکیہ نفس بیسیکلی اگر میں سمجھوں کہا جاتا ہے کہ اپنے رب کی یاد سے غافل ہونا. یعنی کہ جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے غیر سے محبت نہیں آتی. یعنی کہ ہمارے دل غیر کی محبت سے پاک ہونا تزکیہ نفس ہے، اور ہم تزکیہ نفس کسی اور کو سمجھتے ہیں. تزکیہ نفس اپنے دل کو غیر کی محبت سے پاک کرنا ہے. جس دن آپ کا دل غیر کی محبت سے پاک ہو گیا اس دن آپ کامیاب ہو گئے. اور جس دن آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی غیر سے محبت ہوئی تو اس کا مطلب ہے ابھی آپ کی اپنے نفس سے جنگ جاری ہے. اپنے دل کو غیر کی محبت سے پاک کرنا، یہ ہے تزکیہ نفس اصل میں. یعنی کہ اپنے دل کے ان پردوں کو پاک کرنا کہ جس نے تمہیں رب سے دور کیا ہوا ہے. جب وہ پردے ہٹیں گے نا پھر تمہارا تزکیہ مکمل ہو گیا. پھر وہ آیت صادر ہوتی ہے قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب ہو وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا.